بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کی چند باتیں بیان کروں گا۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے بہت ایماندار شخص تھے اور آپ کو امین کے لقب سے پہچانتے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ آپ کے ایمانداری کی وجہ سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مالدار اور عزت دار خاتون تھیں۔ لوگوں کو اجرت دے کر اپنا مال تجارت کرتی تھیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت کی پیشکش قبول کی اور ان کے غلام کے ساتھ شام کا سفر کیا اور وہاں خرید و فروخت کی اور بہت زیادہ نفع ہوا۔ اور جب شام سے واپس مکہ آئے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امانت سونپی۔ سیدہ خدیجہ نے مال کا برکت دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئیں اور آپ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال تجارت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کیا۔ بہرحال نکاح طے ہو گیا اور نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، اور اس سے پہلے سیدہ خدیجہ کے 2 نکاح ہو چکے تھے لیکن وہ فوت ہو چکے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ صرف ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ماریہ قبطیہ سے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے پہلے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے بچپن میں فوت ہو گئے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر سب کے سب آپ کی زندگی میں وفات پا گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 6 ماہ بعد فوت ہو گئیں۔ آپ بہت ایماندار تھے اور مہمان نواز تھے، اور آپ نہ بتوں کی عید پر حاضر ہوتے اور نہ شرک کے میلوں میں جاتے، اور نہ آپ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھاتے۔ اس وقت لوگ کعبہ کے اندر بت رکھ کر ان کی پوجا کرتے تھے اور بے حد شرک کرتے تھے، اور ہر خاندان کا اپنا ایک بت ہوتا تھا اور تقریباً 360 بت تھے، اور عرب کے معاشرے میں عورت کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ایک مرد جتنی بھی عورت سے شادی کر سکتا تھا، اور عورت بھی ایک سے زیادہ مردوں سے تعلق پیدا کرتی تھی۔ اگر بچی پیدا ہوتی تو اسے زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور معمولی بات پر خوفناک لڑائیاں ہوتی تھیں، اور لوگ کاہنوں سے اپنے مستقبل اور تقدیر کے بارے میں پوچھتے تھے، اور مالدار شخص کی بہت عزت و احترام کرتے تھے، چاہے وہ ظالم ہو یا بد اخلاق ہو، اور اس دور کو دور جاہلیت کہا گیا۔ اس وقت دنیا کے بیشتر علاقوں میں یہ حال تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر ہر چیز کی عبادت کی جاتی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام برائیوں سے پاک تھے، اور آپ تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے، اور رمضان کے مہینے میں غار حرا میں قیام فرماتے، اور آپ کو یہ جگہ پسند تھی۔ ایک روز
رمضان کا مہینہ اور پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مصروف تھے تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو وہی نبوت سے نوازا، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا یعنی پڑھیے، اور آپ نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر کہا اقرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر دبوچا اور پھر چھوڑ کر کہا اقرا مطلب پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم دیا، انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت لے کر واپس آئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانپ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ کر فرمایا مجھے چادر اڑھا دو، اور انہوں نے آپ کو چادر اڑھا دی، اور اس کے بعد آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو واقعہ سنایا اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اور کہا آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اور بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان کی مہمانی کرتے ہیں، اور اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے گئی، اور یہ جاہلیت کے دور میں عیسائیت ہو گئے تھے اور عبراہی زبان میں انجیل لکھتے تھے، وہ اس وقت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا بھائی آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیکھا تھا سب بیان کر دیا، اور اس پر ورقہ بولے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ اور ورقہ نے کہا ہاں، اور کہا اگر میں اس وقت زندہ رہا تو تمہاری ضرور مدد کروں گا، لیکن ورقہ بن نوفل جلد انتقال کر گئے، اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ وحی کا انتظار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے آواز آئی، مجھے پکارا گیا، میں نے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا، مجھے کچھ دکھائی نہ دیا، اس کے بعد میں نے سر اٹھایا، دیکھتا ہوں کہ جو فرشتہ ہرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان اور زمین کے درمیان موجود ہے، اور اس کے بعد خدیجہ کے پاس آیا اور کہا مجھے چادر اوڑھا دو، اور یہ آیت نازل ہوئی اے کمبل پوش اٹھ، لوگوں کو ان کے بدعملی کے نتائج سے ڈرا، اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے الگ رہ۔ آپ نبوت کے 3 عرصے چپکے چپکے تبلیغ کرتے رہے، اور اس وقت نمازیں گھروں
اور پہاڑوں کی کھائی میں پڑی جاتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ان لوگوں سے تبلیغ کی جن سے آپ کے تعلق تھے، اور عورتوں میں سب سے پہلے آپ کی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں سے زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، اور مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور لڑکوں میں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اور خفیہ تبلیغ کا کام 3 برس جاری رہا، اور اس دوران تقریباً 40 لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اے کمبل لپیٹنے والے، اٹھو، خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ اور فرمایا، اے نبی، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا صاف صاف اعلان کر دیجئے، اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے، اور سب سے پہلے اپنے قریبی ساتھی اور رشتہ داروں کو کفر اور شرک سے ڈرائیے، اور جو ایمان لے آئے اور آپ کی پیروی کرے اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ فرمائیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سویرے کوہ صفا پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا، یا صباحا، اور آپ کی آواز سن کر لوگوں نے پوچھا، یہ کون پکار رہا ہے؟ اور کسی نے بتایا، یہ محمد کی آواز ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس پر تمام قریش کے لوگ آپ کی طرف دوڑے، اور جب سب لوگ جمع ہوئے تو آپ نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے کر پکارا اور کہا، اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ اور سب نے کہا، ہم فوراً آپ کی بات مان لیں گے، اور ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے بھیجا گیا ہوں۔ اور آپ کا چچا ابو لہب بھی ان لوگوں میں موجود تھا، اور ابو لہب کو بہت غصہ آیا اور کہا، کیا اسی لیے جمع کیا ہے؟ اور اس وقت مکہ میں اعلانیہ تبلیغ کی ابتدا ہوئی، لوگ مسلمان ہونے لگے، اور مسلمان ہونے والوں میں سے زیادہ تر نوجوان لوگ تھے، اور ان کے بڑوں کو بہت دکھ ہوا کہ ہماری اجازت کے بغیر یہ پرانے دین سے پھر گئے، اور ان لوگوں نے انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیں۔ اور ایمان لانے والوں میں غلام اور آزاد دونوں تھے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ سیدنا عمار کی والدہ تھیں، انہیں ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ یہ اسلام میں پہلی شہید خاتون ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک تم اور وہ بت جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن ہوں گے، اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ اور مشرکین اور ظلم و ستم کرنے لگے، خاص کر ابو جہل اور ابو لہب۔ اعلانیہ تبلیغ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم میں نماز شروع کر دی، اور اس پر ابو جہل کی جہالت اور بڑک اٹھی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دمکانا شروع کر دیا، اور آپ سے سخت لہجے میں کہا، حرم میں اس طریقے سے عبادت نہ کریں۔ پھر ابو جہل نے قریش کے لوگوں سے پوچھا، کیا محمد تمہارے سامنے زمین پر اس طرح اپنا منہ ٹکاتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا، ہاں۔ اس پر اس نے کہا، اگر میں نے اس کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھ لیا تو میں اس کی گردن پر
اپنا پاؤں رکھ دوں گا اور اس کا چہرہ زمین پر رگڑ دوں گا۔ ایک دن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ وہ فوراً آپ کی طرف آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پر اپنا ناپاک پاؤں رکھنا چاہا تھا کہ اسی وقت لوگوں نے اسے گھبرا کر خوف زدہ انداز میں پیچھے ہٹتے دیکھا۔ وہ اپنے منہ کو کسی چیز سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور لوگوں نے اس سے پوچھا، تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا، میرے اور اس کے درمیان اچانک آگ کی ایک خندق اور کوئی خوفناک چیز تھی اور کچھ پر تھے۔ اس کی یہ بات کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب بھٹکتا تو فرشتے اس کے تھیتھڑے اڑا دیتے۔ ایک دن کسی جگہ اونٹ ذبح کیا گیا۔ ابو جہل نے عتبہ بن ابی معیط کو بھیجا کہ جا کر اوجڑی اٹھا لائے اور جب آپ سجدے میں جائیں تو اس کو آپ کے پیٹھ پر رکھ دیں، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ اس قدر وزنی تھی کہ سجدے میں سر نہ اٹھا سکے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بچی تھیں۔ انہیں قبر ملی، وہ دوڑتی آئیں اور اس گندے بوجھ کو آپ کی کمر مبارک سے اتارا۔ سیدنا عمر بن عاص بیان کرتے ہیں، ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط آیا۔ اس نے چادر کو لپیٹ کر آپ کی گردن مبارک میں ڈال دیا اور بل دینے لگا۔ جب اس نے بل پہ بل دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک کھنچ گئی اور سجدے میں ہی پڑے رہے۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے دھکا دے کر عقبہ کو ہٹایا اور ان سے فرمایا، تم ایک ایسے شخص کو مارتے ہو اور صرف اس جرم میں وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس روشن دلائل لے کر آیا ہے۔ بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے کی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، توحید کی دعوت دی، تو اس نے نہایت سخت رویہ اختیار کیا اور اپنے دونوں بیٹوں کو مجبور کیا کہ وہ آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں، اور ان دونوں نے طلاق دے دی۔ اس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خبر سنائی کہ محمد نسل بریدہ ہو گئے ہیں۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں اس سے پیچھے نہیں تھی۔ اس کا نام عروہ تھا، جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی۔ یہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی، بہت بد زبان تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے شوہر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے آئیں، اور آپ مسجد الحرام میں تھے، اور آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اس کی مٹھی میں پتھر تھے اور آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکی۔ البتہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے نظر آ رہے تھے۔ اس نے پوچھا، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اگر میں اس تک پہنچ گئی تو میں یہ پتھر اس کے منہ پہ ماروں گی۔ اس کے بعد وہ واپس چلی گئیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے اور اسلام کا پیغام دیتے رہے اور فرماتے، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔